إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مجلس شب جمعہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے نام گرامی پر ایک مل کر بلند تر صلوات بھیج دیں. محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اربعین حسینی کے بعد پہلی شب جمعہ ہے. کروڑوں مولا کے زائرین اربعین پر پہنچے کربلا معلیٰ امام کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے، اور کروڑوں ایسے تھے جو کسی بھی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ پائے، چاہے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہو یا ویزا کے معاملات ہوں یا استطاعت نہ ہو مالی اعتبار سے یا سفری اعتبار سے یا کوئی اور مجبوری ہو. بہرحال ہر مومن کا دل تو یقیناً اربعین پر کربلا معلیٰ میں تھا. تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی. ایک مل کے صلوات بھیجے نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجلس کے دوران ہی ہمارے موسٹ سینئر والنٹیئر جناب شاندار عباس صاحب، جو کہ انسپریشن ہیں تمام ینگسٹرز کے لیے اور واقع دہائیوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریہ میں، وہ کچھ علیل ہیں آپ جانتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے خاص دعا شفا کی گزارش کی گئی ہے، اور تمام مریضوں کو شامل کرتے ہوئے شب جمعہ بھی ہے. جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے آپ اپنے اپنے طور پر جو عزیز اقربا ہیں ان مریضوں کو دعا میں شامل کر لیجئے گا. اما یجیب کا ورد فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
غور فرمائیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت خاتم سے حضرت قائم تک عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جس ایک حجت کا چہلم ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ 40 آپ کو حتیٰ سرکار ختمی مرتبت کے لیے بھی باقاعدہ نہیں ملے گا کہ آپ 40 منائیے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا مولا علی علیہ السلام کا، نہ کسی نبی کے لیے ہے نہ کسی امام کے لیے روایت میں موجود ہے۔ آپ کسی بھی امام کے لیے کبھی بھی مجلس کرنا چاہیں وہ آپ مجلس کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ 40 کے دن کی مخصوص زیارت فقط ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام ہے کہ آپ کوئی موقع دیکھ لیجئے، محرم سے شروع کیجئے اور ذی الحج تک پورا اسلامی سال وہ پر ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مخصوصیوں سے۔ 15 شعبان المعظم ہو، خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو، چاہے شب قدر دعا کا موقع ہو، زیارت مخصوص امام حسین علیہ السلام، رجب المرجب 15 رجب جو کم مومنین جانتے ہیں کہ 15 رجب مخصوصی خاص ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ محرم الحرام سے میں نے اس لیے شروع نہیں کیا کہ آپ سب جانتے ہیں عاشور ہو، 40 ہے، پھر مثال کے طور پر ہر شب جمعہ ہے، اور پانی وہ جو بہت بیسک نیسیسٹی ہے انسان کی، انسان کھانے کے بغیر پھر شاید کئی دن گزار لے گا لیکن پانی کے بغیر بہت زیادہ گزارنا مشکل ہے۔ تو پانی جو بنیادی ترین ضرورت ہے انسان کی، اس پانی پینے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی یاد سے جوڑ دیا ہے کہ حدیث میں آیا کہ جب آپ پانی پیجئے تو امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجئے، اور امام نے یوں فرمایا کہ یوں کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، آپ کسی بھی طریقے سے سلام کر سکتے ہیں لیکن یہ آسان ترین طریقہ السلام علیک یا ابا عبداللہ اور لعن اللہ قاتل الحسین، اللہ حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجے۔ امام علیہ السلام نے ضمانت لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1,00,000 درجات میں اضافہ کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ 40 کے حوالے سے بھی جو خاص ایک اہتمام ہے، یعنی جو 4,000 ملائکہ آئے تھے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے، اور امام علیہ السلام کا مقصد تہ تیک کر کے قتل کر کے جنگ جیت لینا دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، امام کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس پہ ایک پوری مجلس ہو سکتی ہے لیکن اب اس وقت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ امام علیہ السلام کے کسی بھی عمل اور کسی بھی موو کو آج کے یا اپنے دماغ کے کسی بھی پولیٹیکل اسسمنٹ کے ساتھ ناپ ہی نہیں سکتے۔ یوزولی ایک سسٹم یہ بن گیا ہے کہ اچھا ایک آپشن تھا امام کے پاس، یہ ایک آپشن تھا، یہ ایک آپشن تھا، یہ ایک آپشن تھا، یہ اس آپشن میں یہ پروز اینڈ کونس تھے، وہ آپشن میں یہ پروز اینڈ کونس تھے، یہ سارے جو ہماری سیاسی تحلیل ہیں وہ ایک طرف اٹھا کے رکھ دیجیے، یہ عہد الہی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ جو انہیں پورا کرنا ہے، اور انہوں نے پورا کیا اسے۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ 4,000 ملائکہ آئے، امام حسین علیہ السلام نے واپس بھیج دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم رہو قبر حسین پر، اور جو حسین کا ظاہر ہے اس کا استقبال کرو، اور حسین کے ظاہر کا استقبال کرنے کے بعد اسے خوش آمدید کہو، جب واپس جانے لگے تو اس کے ساتھ واپس جاؤ اسے سی آف کرنے کے لیے، اور جب حسین کا ظاہر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت پر جاؤ 4,000 ملائکہ، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ تو پھر آپ مشی کی روایت کو دیکھنا شروع کیجئے کہ کبھی فرمائے کہ ایک ایک قدم پر اللہ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بڑھاتا ہے۔ یقیناً یہ ساری جو روایتیں ہیں نا، یہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی کہ میں ڈیزرو کر رہا ہوں کہ یہ ہو سب میرے ساتھ، یہ استحقاق کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ امام حسین کے باب میں کچھ اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہے کہ اس نے امام حسین السلام کے ساتھ دلوں کو اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جو کسی نے مجھ سے اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا زیادہ قرآن اور اہل بیت کی احادیث سے بھی زیادہ غور و فکر کرنے لگتے ہیں، تو اس میں سے کسی نے کہا جب مشی پہ چل رہے تھے بہت سے مومنین، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مشی پر تو سب چل رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد میں کون ہے اس وقت، تو اللہ سے کون کنیکٹڈ ہے، اللہ سے کون بات کر رہا ہے، یہ تقویٰ کا اوور ڈوز ہوتا ہے۔ تو اس پر ایک اچھا جواب کسی نے دیا، فرمایا یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ اللہ ہی کا تو راستہ ہے کہ جو جا رہا ہے یہاں پر، اللہ ہی کے تو راستے پہ چل رہا ہے، کوئی حسین کا راستہ الگ اور اللہ کا راستہ الگ تھوڑی ہے۔ وہ جو ابا عبداللہ حسین السلام کا راستہ ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثلا یہ جو نجف سے کربلا تک کا راستہ ہے یہ عین صراط مستقیم ہے، ابا عبداللہ حسین السلام تک جو راستہ موجود ہے، حسین باب اللہ ہے۔ آج جب امام حسین السلام کے راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ الگ سے کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے کوئی یا نہیں کر رہا ہے، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ اللہ ہی کی تو یاد میں امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ بات واضح، اور ایک مل کے صلوات بھیجتے نام امام حسین علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ جب جانتے ہیں اس کے بعد ایک اور مقام پہ گفتگو، لہٰذا مجھے گفتگو کو مختصر رکھنا ہے، اور میرے ایک عزیز دوست جو خود اس مجلس کے اس وقت بانی بھی ہیں،
اور ان کے دادا کی اصالہ ثواب کی مجلس سے انہوں نے مجھ سے کہا بھی کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام ہی سے ربط دیتے ہوئے کچھ بات میں حضرت حجت علیہ السلام کے حوالے سے بھی کروں. آپ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام پر ایک مل کر جریتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب امام حسین السلام کی زیارت میں ہے کیا، ذرا غور کیجئے. 40 کی زیارت آپ نے یقیناً 40 کے دن جو تشریف نہیں لے جا سکے انہوں نے اپنے گھروں سے یا امام بارگاہ سے ضرور پڑھی ہوگی. امام صادق علیہ السلام کی تعلیم کرتا زیارت ہے. صفوان جمال سے امام نے کہا کہ جب تھوڑا سا دن چڑھ جائے تب یہ زیارت پڑھو. السلام علیک یا ولی اللہ وابن ولیہ، السلام علیک یا خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علیک یا صفی اللہ وابن صفیہ. میں اب درمیان سے پڑھ رہا ہوں. السلام علیک یا قتیل العبرات، السلام علیک یا اسیر القربات. اللہ اکبر. اس پر سلام کے جو ولی ابن ولی ہے، اس پر سلام کے جو صفی ابن صفی ہے. آدم صفی اللہ ہے نا، اللہ کی جانب سے چنے ہوئے. تو السلام علیکم یا صفی اللہ و ابن صفی ہے، وہ کہ جو خاص اللہ کا انتخاب ہے، اور حسین اس کے فرزند ہیں جو خاص اللہ کا انتخاب ہے. آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، لیکن وہ چونکہ ابو البشر ہیں لہذا صفی ابن صفی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام صفی ابن صفی ہے. صفی السلام علیکم صفی اللہ و ابن صفی ہے. السلام علیکم خلیل اللہ و نجیب ہے. سلام اس پر کہ جو اللہ کا خلیل ہے، وہ نجیب ہے، خاص اللہ کی جانب سے پاکیزہ شدہ ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم اسیر القربات، وہ کہ جو غموں کا اسیر ہے. السلام علیکم قتیل العبرات، جو کشتہ گریاں ہیں، جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا. اللہم اے پروردگار انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سامنے کہ انہو ولیک وابن ولیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین تیرے ولی ہیں اور حسین ان کے بیٹے ہیں جو تیرے ولی ہیں. وہ صفیق و ابن صفیہ، کہ آپ کی گواہی امام حسین السلام کے لیے. اللہ اکبر. آپ امام حسین السلام صفی یعنی اللہ کے منتخب شدہ ہیں، اور آپ ان کے بیٹے جو اللہ کے منتخب شدہ ہیں. اکرمتہ بالشہادہ، اللہ نے آپ کو شہادت سے کرامت عطا کی. وحبوتہ بالسعادہ، آپ کو سعادت سے مخصوص کیا. واجتبیتہ بطیب الولادہ، آپ کو اللہ نے اس لیے مجتبی بنایا. مجتبی اور مصطفیٰ اور مرتضیٰ، یہ تین الگ الگ درجات ہیں. اس پہ کبھی بات کریں گے. تینوں کا ویسے ظاہری مطلب ہے کہ اللہ کی جانب سے چنا ہوا. مصطفیٰ، مجتبی، مرتضیٰ. واجتبیتہ، اچھا یہ تینوں لقب ایک ہی خاندان میں جانتے ہیں نا، رسول مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبی. یا اللہ. واجتبیتہ بطیب الولادہ، چونکہ اے حسین آپ کی ولادت کمال طہارت کے ساتھ ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے. یہاں وجہ بیان فرمائی حسین کے مجتبی ہونے کی. واجتبیتہ بطیب الولادہ وآذر فیہ بالدعاء، اے حسین آپ نے لوگوں کو جو بلایا، دعوت دی اللہ کی طرف، اس نے لوگوں کے عذر ختم کر دیے، یعنی اب کسی کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. ومنح النصح، آپ نے بہترین نصیحت فرمائی جو نصیحت کی آخری انتہا تھی. اب ذرا غور کیجئے گا. وبذل مہجتہ فیک، یہ زیارت 40 سے جملے پڑھ رہا ہوں. وبذل مہجتہ فیک، حسین آپ نے اپنا خون بہا دیا فیک، اللہ کی بارگاہ میں. لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ آپ لوگوں کو نکال سکیں جو جہالت کی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے وہاں سے علم کی طرف. اور کیجئے گا. استنقاذ المال لیستنقذ، کہیں پہ کوئی غرق ہوتا ہے نا، انقاذ الغریق اس کو کہتے ہیں، اس کو ڈوبے ہوئے کو نکالنا. لیستنقذ عبادک من الجہالہ، آپ نے جہالت میں جو ڈوبا ہوا تھا اسے نکال لیا. سوال، یہاں جہالت کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں آئی فون بنانا نہیں آتا تھا، یہ بھی ایک جہالت ہے، اور آگے اب تو یہ ایک علم ہے. تو امام حسین السلام نے ہمیں اس سے نکال لیا. اب میں مثالیں کچھ ایسی دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خود واضح ہو جائے کہ ایسا تو نہیں ہے. مثلا امام حسین السلام نے ہمیں بلڈنگ انجینئرنگ سکھائی، ہم جہالت میں تھے اور امام السلام نے ہمیں جہالت کی تاریکیوں سے علم کی طرف لے آئے. ایسا تو نہیں ہے. یہ کون سی جہالت ہے یہاں پر؟ کس جہالت سے امام حسین السلام نے نکالا ہے؟ اچھا جب امام کی زیارت میں ہے نا جہالت کا لفظ، کہ جہالت سے آپ نے نکالا، تو اس جہالت کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو قرآن و اہل بیت کی طرف جانا پڑے گا. یہ کون سی جہالت مراد ہے؟ میں آپ کو ایک اور مرحلے پہ لے جاتا ہوں. آج سے 50 سال پہلے کے جو لوگ تھے انہیں وائی فائی کا نہیں پتا تھا، تو وہ جاہل تھے اسے، آپ اس کے بارے میں عالم ہیں. تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو آیا کہ جہالت سے نکال دیا، وہ جہالت کسی خاص زمانے کی جہالت ہے؟ وہ خاص زمانے کی جہالت ہے؟ یعنی یہ وہ جہالت کوئی ایسی شے ہے کہ جو ہر زمانے میں ہو سکتی ہے؟ سوال ہے. اس لیے کہ اگر وہ والی جہالت ہے کہ جو مثلا فقط 50 سال پہلے تھی تو آج آپ اس کے عالم ہیں، لیکن آج کے 50 سال بعد
آپ جن چیزوں کے لیے عالم ہیں وہ ان سے بہت بڑے عالم ہوں گے، اور آپ اس بارے میں اور ہم اس بارے میں جاہل ہیں. تو کہ یہ جہالت کیا چینج ہو رہی ہے جس سے امام حسین علیہ السلام نے نکالا ہے؟ لازمی سی بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس خاطر ہے، اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، میں فقط مثال دے رہا ہوں اور ایک بات کو سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ. چونکہ میں یہاں پر تقریباً 6 سال سے گفتگو کرتا رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس جملے کو سمجھ پائیں گے، پھر آگے کبھی تشریح کریں گے. یہ جو جہالت سے امام نے نکالا ہے نا، اس جہالت کے اپوزٹ علم نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے جاہل کے مقابلے میں عالم، اور جہالت کے مقابلے میں علم. ایک ہوتا ہے جہالت کے مقابلے میں عقل، اور جاہل کے مقابلے میں عاقل. کتاب الکافی کی جو کتاب الکافی پہلا چیپٹر اس کا وہ کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. کیوں کتاب العلم والجہل نہیں ہے؟ کتاب العقل والجہل. ایک جہالت وہ ہوتی ہے جو عقل کے مقابلے پر ہوتی ہے، اس جہالت سے نکالا. وہ جہالت ہمیشہ رہ سکتی ہے. وہ کون سی جہالت ہے؟ وہ جہالت وہ ہے کہ امام کی مشہور حدیث ہے، وہ حدیث بعد میں سناتا ہوں، پہلے آیت سناتا ہوں. 24 ٹائمز ہے قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہالت کے لفظ کو ڈیفرنٹ فارمیشنز میں یوز کیا. 24 ٹائمز، اس میں سے میں ایک پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود. اور یہ خطاب بھی اللہ کے نبی سے. کس نبی سے؟ نوح علیہ السلام سے. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. نوح علیہ السلام سے خطاب ہے سورہ ہود میں. حضرت نوح نے کہا پروردگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. حضرت نوح نے کہا پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا تو میرے اہل بیت کو بچا لے گا، تو یہ میرا بیٹا کیوں ڈوب رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. ابھی سن لیجیے گا آیت. بیٹا ہے، اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. اچھا، اس کا عمل صالح نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ بس سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے. تھوڑا سا گہرائی میں ترجمہ پتہ ہے کیا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا پورا وجود ہی عمل غیر صالح ہے. وہ خود ہی غیر. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اپنے زمانے کی حجت کو قبول نہیں کیا نا اس نے، اب کوئی عمل اس سے نکل رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات بیٹھے نام امام حسین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے صالح المومنین. ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا لگا ہوں؟ صالح المومنین. صالح المومنین کا مطلب پتہ ہے؟ صالح المومنین ہے مولا علی علیہ السلام. صالح المومنین یعنی مومنین کے اعمال کو لیجیٹیمیسی عطا کرنے والے. ہاں، جس نے مومن کا عمل اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وقعت عطا کر دی، وہ ہے صالح المومن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. علی کو مانو گے تو عمل میں صلاحیت ہے کہ وہ قبول ہو. انہو عمل غیر صالح کا وہ عمل غیر صالح ہے. آپ کا بیٹا پورا عمل غیر صالح ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ میں جہالت پہ بات کر رہا ہوں. امام حسین السلام نے جہالت سے نکالا ہے اللہ کے بندوں کو کہ اے نوح، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ غیر صالح ہے. ولا تسألنی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتا تھا اپنے نبی سے، ذرا سنیے گا. ولا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور اے نوح وہ مجھ سے سوال نہ کیجیے اور وہ نہ مانگے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ خبردار جاہلوں میں سے نہیں ہو جائیے گا. یہ حضرت نوح سے اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، ہم میں سے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں. اگر کوئی کہہ دے تو شاید دین اسلام سے خارج ہو جائے گا توہین نبوت پہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے نا، وہ تو کہہ سکتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کیوں کہا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہیں ہو جائیے گا؟ اس لیے کہ وہ کہ جو آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے، آپ اسے شامل کرنا چاہ رہے ہیں. کرنا نا جو زمانے کی حجت کو نہیں مان رہا، ہاں، آپ اگر اس کی نجات چاہیں گے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہیں ہو جائیے گا. اب ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن، مات میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت ہے کیا. امام حسین نے قربانی اس لیے لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ اپنے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور ہدایت کی روشنی کی طرف لا سکے. یہ ہے وہ جہالت. مل کے صلوات بھیجے گا، یہاں حق بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی قیامت تک کے لیے امام حسین کی قربانی کی وجہ سے امامت کا تعارف موجود ہے.
یہ اس جہالت سے نکالا ہے امام نے. مولا علی تک معاملہ پھر بھی کنفیوز ہے. کتنے ایسے آج بھی ہیں کہ جو دونوں طرف کو ماننے والے ہیں. مولا علی کے معاملے میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ایسا ہی ہے. دونوں طرف کہتے ہیں کہ چاہے حق پر تھے امام حسن, پھر بھی جو ان کے مد مقابل ہے وہ بھی محترم ہے. امام حسین کے لیے ایسا معاملہ ہے کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بندگان خدا کو ایسے جہالت سے نکال کر عقل کی روشنی کی طرف لے کر آئے کہ اب تم کربلا کے مارکے سے جو فیصلہ کن یوم الفرقان ہے, اب تم سمجھو گے جو حسین سے اوپر کا سلسلہ ہے وہ ہدایت اور عقل کا سلسلہ ہے, اور جو حسین کے مقابل پر ہے اس سے جو اوپر سلسلہ ہے پورا سلسلہ وہ جہالت و گمراہی کا سلسلہ ہے. یہ حسین نکال رہا ہے بندوں کو. کربلا تک آتے آتے کلیئر ہے معاملہ, کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, ذرا غور کیجیے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے بظاہر, اس لیے میں نے کہا یہاں جہالت کے مقابلے میں علم نہیں ہے, جہالت کے مقابلے میں عقل ہے. عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل کی ڈیفینیشن امام علیہ السلام نے فرمائی ہے, عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کر لیا جائے. یہ ہے صاحب عقل. ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر ہو کسی یونیورسٹی کا, حضور کی حدیث کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, میری تو ہمت نہیں, حضور کی حدیث کے مطابق اگر زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر گیا ہے, کہا فرمایا جاہلیت کی موت ہے. یہ جہالت, میں نے کہا علم تو بہت ہے اس کے پاس, وہ عقل نہیں ہے کہ جس سے جنت کو خرید لے, رحمان کی عبادت کرے. کتاب الکافی کی حدیث سے سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اس کا مطلب کانٹرری اس کے بھی ہو سکتا ہے, ایک بالکل بدو عرب جیسے کچھ نہ پتا ہو, لیکن چونکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ گیا ہے تو وہ جاہل نہیں, وہ عاقل ہے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. سبحان اللہ. اچھا, امام حسین علیہ السلام کا جتنا تعلق حضرت حجت سے, امام مہدی علیہ السلام سے جن ائمہ, سبھی ائمہ کا تعلق ہے, ایک ہی نور ہے, لیکن امام حسین اور اب عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو تعلق ہے وہ آپ کو شاید ہی, میں کہیں توہین نہ ہو جائے, شاید ہی کہیں اور کسی امامت میں اس طرح تعلق ملے گا. اس لیے کہ آپ دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو پکارنے کی دعا ہے, اَيْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلَا. امام زمانہ کی دعا میں ذکر امام حسین علیہ السلام کا. کہاں ہے وہ کہ جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے, کربلا کے. زیارت عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ رہے ہیں. اسأل اللہ الذی اکرم بک اکرم مقامک. سبحان اللہ. پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, وہ رب کہ جس نے حسین کو کرامت عطا کی ہے ان کے مقام, ان کے شرف کی وجہ سے, وہ اکرمنی بک, اور پروردگار تو نے مجھے بھی عزت عطا کی ہے امام حسین کی وجہ سے. کیا ایرزقنی طلب ثاری مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ مجھے ان امام منصور, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک چھوٹا سا نقطہ مجھے پیش کرنا ہے جی, کہ مجھے قرار دے ان لشکر والوں میں کہ جو طلب کرنے والے ہیں سارق, تیرے خون کے انتقام کو. حسین سار اللہ ہے, اللہ کا جو خون ہے, اللہ کا تو کوئی خون ہوتا نہیں ہے. یعنی امام حسین السلام کا خون اتنا پاکیزہ اور اتنا محترم ہے کہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آپ سے تشبیہ دی ہے اسے, ہے نا. جیسے بیت اللہ ہے, اب بیت اللہ کو سمجھ میں آتا تھا نا, تعجب تو نہیں ہوتا, بیت اللہ میں اللہ تو رہتا نہیں ہے, وہ گھر اللہ سے منسوب ہے. سار اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کا نہیں خون بہ رہا تھا, سار اللہ یعنی امام حسین السلام کا خون اتنا پاکیزہ ہے کہ امام حسین کے خون کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سے نسبت دی ہے. اللہ, ٹھیک ہے. ان امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرما جو منصور ہیں, یعنی جنہیں تیری نصرت پہنچے گی. یہ زیارت عاشورہ ہے. عاشور کے دن امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس طرح سے تعزیت کرو. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. اچھا, اعظم اللہ اجورنا ہے یہاں پر, اجورکم یوزولی ہم یوز کرتے ہیں. روایت میں اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام مع امام مہدی من آل محمد علیہ السلام, کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اور ہمارے غم کو امام حسین السلام کے غم میں اور بڑھائے, اور ہمیں اس امام کے ساتھ قرار دے کہ جو آل محمد میں سے مہدی ہیں. سن لیجئے گا, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا امام زمانہ کے لیے, یہ کم پڑھا جاتا ہے. امام حسین نے کیا فرمایا امام زمانہ کے لیے؟ امام حسین نے فرمایا منا اثنا عشر مہدین. شاید یہ حدیث اس طرح سے نہ پہنچی ہو, ذرا غور کیجئے گا. فرمایا ہم 12 کے 12 مہدی ہیں.
یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، اور یہ بھی بجا اور درست ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی، اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا منا اثنا عشر مہدی ہیں، ہم سب کے سب مہدی ہیں۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت شدہ اللہ کی طرف سے، جسے مزید کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہ ہو، جو ہدایت شدہ ہے، یعنی عصمت کبریٰ کی منزل پر ہے، اب جسے نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا منا اثنا عشر مہدی ہیں، اور اولہم، جو 12 مہدی ہیں، اولہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ فرمایا ان مہدی میں سے اول، یہ امیر المومنین کا لفظ بھی روایت میں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ میں جوانوں سے گزارش کروں گا جہاں تک ممکن ہو، شاید آپ کے لیے ہر بار ممکن نہ ہو، خطابت میں بھی ہر بار ممکن نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو، جب پاسبل ہو، جب مولا علی کا نام ہے نا، امیر المومنین ساتھ میں ضرور کہا کریں، امیر المومنین علی۔ امام صادق نے فرمایا تھا کہ امیر المومنین فقط میرے جد علی ہیں، جو علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے وہ شک نہیں ہے کہ کافر ہے۔ ہائے ہائے، کسی کا کفر دیکھنا ہونا تو بڑا سمپل ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھ لو کہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے اسے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پھر فرمایا وآخرہم التاسع من ولدی، ان 12 مہدی میں سے اول امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، اور آخری التاسع من ولدی، میری اولاد میں سے نواں ہے۔ ہاں، یہ آپ کو روایت میں بہت ملے گا، حسین کی اولاد میں سے نواں، حسین کی اولاد میں سے نواں۔ یہ بھی ایک میجر ڈیفرنس ہے، کیونکہ بعض روایات اہل سنت برادران کے پاس پہنچتی ہیں کہ امام زمانہ حسن کی اولاد میں سے، اور ہمارے یہاں یہ قاطع بات ہے کہ امام زمانہ حسین کی اولاد میں سے۔ اچھا، حسن کی اولاد میں سے وہ کہتے ہیں کہ جو حسن کی اولاد میں سے، اس روایت کو بھی چونکہ بعض جگہوں پر اس کی سند صحیح ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ امام زمانہ کن کے فرزند ہیں؟ حسن عسکری کے ہیں یا نہیں؟ تو حسن کی اولاد میں سے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہاں حسن مجتبیٰ یا حسن عسکری متعین نہیں ہے کہ حسن کی اولاد، حسن کی اولاد میں سے حسن عسکری ہیں، حسین کی اولاد میں سے نوے امام زمانہ علیہ السلام۔ پھر یہ میں 2 حدیثوں کو ملا کے پڑھوں جو امام حسین نے فرمایا حضرت حجت کے لیے۔ فرمایا کہ میرے اس فرزند میں 9 ویسے تو تمام انبیاء کے وارث ہیں، یہاں فرمایا کہ فی ہے سنن من الانبیاء، انبیاء کی سنتیں اس فرزند تک۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو نوح علیہ السلام سے سنت پہنچی ہے میرے فرزند تک، وہ عمر طولانی ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کے جو امام ہیں وہ اتنا طولانی عمر کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا تو کہہ دیجیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر تو فقط تبلیغ کی تھی، 2000 سال تو ان کی پوری زندگی تھی، تو کیا تعجب ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ولادت کو بھی چھپا کے رکھا گیا، اور وہ چلے گئے تھے اپنی قوم کو چھوڑ کر کچھ زمانے تک، تو حضرت حجت بھی پردہ غیبت میں چلے گئے۔ یہ ابراہیم کی سنت پہنچی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سنت بیان کی، ایوب علیہ السلام کی سنت بیان کی، اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کی سنت جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاد بالسیف فرمائیں گے۔ اچھا، رسول اللہ نے کب جہاد بالسیف کیا ہے؟ رسول اللہ نے کبھی تلوار چلائی ہے میدان میں؟ مولا علی علیہ السلام کا جو جہاد ہے نا، وہ در حقیقت جہاد رسول اللہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس خاطر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار، اور نبی کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار۔ ہاں، بات ایک بہت اہم بات ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق، اور بہت ریلیونٹ ہے آج کے زمانے میں۔ امام نے فرمایا کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جو مرتد ہو جائیں گے، ان کی غیبت طولانی ہوگی، مرتد ہو جائیں گے۔ مرتد کا لفظ حدیث میں، مرتد ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ مرتد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرتد کا مطلب پہلے ایمان رکھتا ہو پھر پلٹ جائے۔ جو پہلے سے نہیں مان رہا اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ہم اور آپ میں سے شاید کسی کی بات اللہ نہ کرے، کہا مرتد ہو جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے۔ اجر ان میں سب سے زیادہ اس کا ہے کہ جب ان کے سامنے میرے فرزند جو 9 فرزند ہیں ان کے نام سے انہیں اذیت دی جائے یا تکذیب کی جائے۔ آج مثال پر انجینئر مرزا صاحب نے جھٹلا دیا نا، کہا کہ بھئی کون مہدی ہیں، اگر ہو تو واٹس ایپ نمبر وغیرہ ہمیں دیجیے۔ آپ کے دل پہ غم آیا کہ نہیں آیا؟ ہوا، تکلیف ہوئی آپ کو؟ فرمایا سب سے افضل مقام وہ ہے کہ جب میرے فرزند کی تکذیب کی جائے گی تو وہ صبر کریں گے اور ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے، کہ جو ایسے ہیں ان کا مقام وہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کے ساتھ جہاد بالسیف کرتے ہوئے بدر و احد کے میدانوں میں شریک ہو، غیبت کے زمانے میں صابر
برابر ہے رسول اللہ کے زمانے کے مجاہد کے. بات ذہن میں رہی. جس چیز سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی یا بہکا بھی اسی سے دے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، تو جو کوئی امام زمان علیہ السلام کی بات کرے گا تو آپ پیچھے چلنے لگیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ بہکائے لیکن ہم خود ہی امام زمانہ علیہ السلام سے اس محبت کی وجہ سے کسی ایسے راستے پہ چلے جائیں گے جو صحیح راستہ نہ ہو. کیسے مولانا صاحب؟ ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں. امام زمانہ کے لیے فرمایا کہ بہت زیادہ ظہور کی تعجیل کی دعا کرو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہر مومن کے دل میں طلب بھی ہونی چاہیے. فرمایا کہ افضل عبادہ انتظار الفرج، بہترین عبادت ہے کہ تم ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار کرو، بہترین عبادت ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کرنے لگے نا کہ دنیا کا کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو ہم اس کے انالیسس کر کے یہ کہیں کہ دیکھو یہ رشیا یوکرین وار ہو رہی ہے، اس کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ایسے بنتا ہے، یہ مڈل ایسٹ میں حالات ایسے بن رہے ہیں، بس امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور قریب ہے. یہ آپ نے تجزیہ تحلیل سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ دنیا کے اکنامک حالات ایسے جا رہے ہیں، فرض یہ کووڈ بھی آیا، اس وقت بھی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، اب امام کا ظہور بالکل قریب ہے. فرمایا ہلاک المستعجلون، جلدی کرنے والا ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. کیسے ہلاک ہوگا؟ یہ آج کی بات نہیں، خالی ذرا سن لیجیے گا، آج کی بات نہیں خالی. علامہ مجلسی پتہ ہے کب گزرے؟ 1110 ہجری میں ان کی وفات ہے، آج ہے 1444، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً 333 سال پہلے تقریباً، ٹھیک ہے. علامہ مجلسی گزر گئے، وفات پا گئے. انہوں نے کتاب لکھی، وفات ان کی ہوئی ہے 1110 میں، کتاب یہ لکھی ہے 1078 میں، 1078 میں. کتاب انہوں نے لکھی رجعت کے نام سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 سے لے کر 64 تک ایک پوری بحث کی انہوں نے. کچھ حدیثوں کو لکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صفویوں کی حکومت ہے، جو شیعہ حکومت تھی، بس یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے بعد امام ظاہر ہونے والے. ان کی تجزیہ تحلیل تھی. دیکھیں علامہ مجلسی کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے. ہماری تو گفتگو عادی بہر الانوار سے ہوتی ہے، لیکن مجلسی معصوم نہیں ہے. شکر ہے اس زمانے میں کسی نے علامہ مجلسی کو علی زمان یا حسین زمان نہیں کہہ دیا تھا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مجلسی صاحب تو کہہ کے چلے گئے، اس کے بعد پھر جب علی زمان حسین زمان یہ چیز کہہ کے چلے گا وہ پوری نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر تو یا تو سر پکڑیں گے یا پھر کوئی تعویل کریں گے. یہ تو لوگ گزر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی کچھ اشتباہات بھی ہوئے، ہر بڑے سے بڑے عالم سے ہوئے. تو علامہ مجلسی نے انہوں نے کہا اس زمانے کے حالات کے مطابق بس مجھے لگتا ہے کہ صفویوں کی حکومت کے ساتھ امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے. 400 سال گزر گئے. اچھا اس سے پہلے لے کے جاؤں آپ کو، سید ابن طاؤس 664 میں ان کی وفات ہے، 800 سال پہلے. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے جو امام سے ہے. سید ابن طاؤس اتنے جلیل القدر عالم ہیں، میری کسی اس بات سے کہیں یہ تصور نہ آ جائے کہ میں کسی عالم کی تنقید کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہوشیار اور محتاط رہنا پڑے گا، اس لیے کہ جو علامہ مجلسی لکھ کر گئے یا سید ابن طاؤس جو لکھ کر گئے وہ تو مجھ جیسا کوئی طالب علم کبھی پڑھ لے کتاب میں تو پڑھ لے، آپ نے تو نہیں پڑھا ہوا نا، وہ عوام تک تو وہ بات پہنچے گی نہیں. اگر میں یہاں پر خطابت کرتے ہوئے دنیا کے ہر واقعے کو امام زمانہ کے ظہور سے جوڑنا شروع کر دوں نا تو جاری میری مجلس یوٹیوب پہ اور یہ بچہ سن رہا ہے. الحمدللہ میں نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں، آمدن نہیں کیا، سہون کبھی ہو گیا تو بات الگ ہے کہ دنیا کے حالات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس امام زمان علیہ السلام کا کذب الوقاتون. حدیث میں فضیل ابن یسار نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ آپ کے قائم کا ظہور کب ہونے والا ہے؟ کہ یہ ظہور کا وقت کسی کو نہیں معلوم. کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. جو وقت کو مینشن کرے یا متعین کرے اس کو جھٹلاؤ، اس کو جھٹلاؤ، اس کو جھٹلاؤ. اب اگر مجھ جیسا بولنے والا اور کوئی 10 اور بولنے والے یہ بولتے رہے تو یوٹیوب پہ تو سیو ہو جائے گا، ایک جنریشن گزر جائے گی. ہماری تو دعا ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور اسی سال، اسی مہینے، اسی ہفتے، اسی دن، اسی لمحے ہو جائے. ظہور امام علیہ السلام کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اگر اللہ کی مصلحت میں یہ ہے کہ مثلاً 500 سال بعد ہے، اللہ کی مصلحت اللہ جانتا ہے نا، مثلاً 1000 سال بعد ہے، اللہ کی مصلحت میں ہم نہیں جانتے، تو ہوگا کیا پتہ ہے؟ ایک جنریشن اور آئے گی، وہ ہم جیسے خطبہ کی، وہ بھی اگر ایسی باتیں کر کے چلی گئی اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر، تو یہ سارے یوٹیوب کے کلپس جوڑ کر پھر جو ہے نا، جو ہماری جنریشن جو بعد میں آئے گی نا،
اسے لوگ دکھا کے کہیں گے کہ یہ جو تمہارے مولوی بار بار کہہ کے جا رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد امام بس آنے والے ہیں، اس کے بعد بس امام آنے والے ہیں، اس کے بعد بس امام آنے والے ہیں، ذرا خود اپنے آپ پہ چیک بھی کر لو کہ امام واقعی بھی ہیں تمہارے کہ نہیں. اگر ہوتے تو آ چکے ہوتے. حدیث میں ہے کہ کتنے ہمارے چاہنے والے یہ کہنے لگیں گے کہ اگر کوئی فرزند زہرا ہوتے تو ظہور کر چکے ہوتے. اس لیے کہ آپ نے فالس ہوپ دلائی ہے. آپ نے فالس ہوپ دلائی ہے. کیوں فالس ہوپ دلائی تھی؟ ہاں خطرناک ہے. شیرایا والا واقعہ سنا ہے؟ شیرایا بس پھر جب اصل میں آ گیا تو یقین آ رہا تھا کسی کو؟ نہیں آ رہا تھا. یہ خطرناک ترین بات ہے امام اسلام کے عقیدے کے معاملے میں، جس میں آہستہ آہستہ پوری قوم گرفتار ہو رہی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، جس موضوع سے آپ کو محبت ہے زیادہ اسی سے ہی آپ کو ڈیویٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر ایک کو سننے کا شوق ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت کے لیٹسٹ حالات کے مطابق پھر بتائیے کہ بس امام زمانہ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے. اچھا ائمہ علیہ السلام نے کچھ پریڈکشنز کی. پریڈکشن کیا مطلب کہ امام کا تو علم غیب تھا، امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. پریڈکشن تھوڑی تھی، امام کا تو علم ہے. مثلا قسطنطنیہ جو فتح ہوا اسپین وغیرہ، اس کے لیے بھی امام علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو کلام ملے گا. لہذا بعض اہل سنت نے اس وقت یہ کہا تھا جب قسطنطنیہ فتح ہوا یورپ میں تو کہا بس اب مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. یہ سمجھے بغیر کہ امام نے کچھ چیزوں کے لیے بتلایا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اس میں یہ نہیں کہا کہ اس کا تعلق میرے قائم کے ظہور کے ساتھ ہے. دو الگ الگ چیزیں. 5 خالی حتمی علامتیں بتائیں، 5 کا یہ کنفرم ہے، یہ ہوں گی تو پھر ہمارے قائم کا زور ہوگا. بس یہ کنفرم ہے، باقی کنفرم نہیں. میں آپ کو 800 سال پہلے لے کے چلتا ہوں. سید ابن طاؤس جیسے جلیل القدر عالم، سید ابن طاؤس نے 664 میں وفات، میں کہہ رہا ہوں، حدیث لکھی امام علیہ السلام سے. فرمایا جب تک بنی عباس کی گورنمنٹ چلتی رہے گی اس وقت تک ہمارے قائم کا زور نہیں ہوگا. جب بنی عباس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو ہماری نسل میں سے ایک صالح فرد آئے گا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے گا، رشوت سے لوگوں کو منع کرے گا، لوگوں کو خیانت سے منع کرے گا. وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد ہمارے قائم کا ظہور ہوگا. سید ابن طاؤس نے کہا کہ وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں اور میرے بعد امام کا ظہور ہونے والا ہے 800 سال پہلے. اس حدیث کو بعض لوگوں نے لکھا کہ شاہ اسماعیل صفوی مراد ہیں. علامہ مجلسی کے دور میں جو صفوی گورنمنٹ کے بادشاہ تھے، بہت اچھی شیعہ گورنمنٹ تھی، اس میں بڑا کام ہوا ہے. علامہ مجلسی نے جو 110 جلدی بہار عنوان لکھ دی وہ سمجھتے ہیں آپ ایسے ہی لکھ دیے. اس کے لیے کتنی فنڈنگ چاہیے، اس کے لیے کتنے ریسورسز چاہیے، وہ سب صفویہ گورنمنٹ نے فراہم کیا. اس کے جو بادشاہ ہیں شاہ اسماعیل صفوی، لوگوں نے کہا بس یہ ہے کیونکہ ان کے بعد امام نے کہا بس ظہور ہونے والا ہے. بعض نے آج کے زمانے میں کہا کہ اس سے مراد آیت اللہ خمینی ہے. پریڈکشنز بالکل نہ کیجیے کسی کے لیے بھی، سب محترم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا کہ جس امر کی اللہ کو جلدی نہیں ہے تو تمہیں کیوں جلدی ہے. ہائے ہائے. آپ کے دل میں تڑپ بہت ہونی چاہیے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو، دعا مانگو، لیکن دنیا کے حالات کو ہر کس و ناقص کو دیکھ کر یہ انالیسس نہیں کرنا شروع کر دو کہ بس یہ تو ہو گیا، بس ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. کیا کریں؟ میں آپ کو اور بہت ساری پریڈکشن سنا سکتا ہوں. محمد حسین اخباری، انہوں نے تو چونکہ وہ بڑے علم جعفر کے ماہر تھے، انہوں نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام زمانہ اسلام کا بھی نام ہے اور امام کی کنیت سے ابجد نکال کر انہوں نے کیلکولیشن نکالی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فرزند زہرا کا ظہور یا 1333 یا 1334 یا 1335 یا 1336 یا 1337 اس میں ہونے والا ہے. آج 1444 ہے. کذب الوقات، کسی کے وقت پہ کوئی اعتبار نہ کرے. بہت کھل کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ ہے. فرمایا جو اکثر لوگ مرتد کیوں ہوں گے؟ وہ سمجھتے رہیں گے امام آ رہے ہیں اچھا نہیں آیا، امام آ رہے ہیں اچھا نہیں آیا، امام آ رہے ہیں اچھا نہیں آیا. اچھا ہمیں تڑپ ضرور ہے امام علیہ السلام آئے، لیکن آپ کو ہمیں فکر کیوں ہے اگر ہمیں موت بھی آ جائے؟ دعا عہد نہیں پڑی ہوئی کیا؟ آئے 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 مل کے صلوات بھیجتے نام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر. اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ عبادک حتما مقضیہ. پروردگار اگر ان کے اور میرے درمیان موت حائل ہو گئی جیسے تو نے برحق قرار دیا ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، فاخرجنی من قبری، تو مجھے اپنی قبر سے اٹھا دینا. آئے 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 شاہرن سیفی، میرے ساتھ جنت تلوار حمائل ہو اور میں کفن پہنا ہوا ہوں اور پہنچوں اپنے امام کی خدمت میں. یعنی موت امام اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی اگر آپ امام کی سچی طرف کے ساتھ دنیا سے. تو پھر پریشانی کیا ہے؟ پھر کیا پریشانی ہے؟
امر الہی پر تسلیم رہے. صحیح ہے. اس پہ گنجائش ہے کہ بات بہت ہو سکے، لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام آج زیارت ناہیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، ورنہ میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنی روح اور اپنے نفس کے ساتھ آپ کی خدمت میں جہاد کرتا. اب میں کیا کروں گا؟ اب آپ نے وہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. فرمایا لیکن اب چونکہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا ہے تو بولا اندبنک صباحا و مساء، کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں گزرے گی جو میں آپ پہ گریہ نہ کروں. ہم عاشور پہ روتے ہیں، اربعین پہ روتے ہیں، 2 محرم 2 مہینے 8 دن روتے ہیں، غم کے مہینوں میں روتے ہیں، مجلس میں روتے ہیں. امام علیہ السلام کی زیارت ناہیہ کے جملے کے مطابق کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں گزرتی کہ امام زمان علیہ السلام اپنے جد حسین پر نہ روئے. وَلَابْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اور اگر پانی کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا. بدل الدموع دما، خون کے آنسو بہاؤں، یعنی میری آنکھوں سے خون بہے گا اور ہے میرے جد میں روؤں گا آپ پر. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، میں گفتگو کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ چونکہ ایام اعزا کے سلسلے میں ہماری امام بارگاہ میں آخری گفتگو ہے اور شب جمعہ بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مقتل امام حسین علیہ السلام سے کچھ آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. ایک کتاب ہے مقتل الحسین، جسے مقتل مکرم بھی کہا جاتا ہے. عبدالرزاق مکرم کی تالیف ہے یہ. انہوں نے اس میں خارزمی سے لکھا ہے، مثیر الحزان سے لکھا ہے، نفس المحموم، تذکرۃ الخواص، تاریخ طبری، ارشاد المفید، لحوف، اعمالی شیخ صدوق، ان ساری کتابوں سے روایتیں جمع کی مقتل کی. اور 7 حصے ہیں اس کا جو چھٹا حصہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں جہاں سے لکھتے ہیں وہ کہ جب امام حسین نے اپنی تلوار کے غلاف سے شہزادہ علی اصغر کی قبر بنائی اور شہزادے کو دفن کر دیا، اس کے بعد حسین ابن علی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی. حسین کو اپنی زندگی پر پھر کوئی اعتبار نہ رہا تھا. مولا نے اپنی جانب لوگوں کو بلایا لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ حسین کا مقابلہ کرتا. حسین نے بڑھ بڑھ کر لشکر پر حملہ شروع کیا، ہائے ہائے ہائے، یہاں تک کہ لشکر کی تعداد کو تیک کیا، پھر میمنے پر حملہ کیا، پھر میسرے پر حملہ کیا. لشکر یزید بیان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص کہ جس کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے مارے جا چکے ہوں اور وہ اتنی شجاعت کے ساتھ لڑا. سبحان اللہ. جس کے چہرے پر سکون بھی ہو، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ بھی کر رہا ہو. حسین جہاں حملہ کرتے تھے تنکشف بین یدے، لشکر والے وہاں سے چھٹتا چلا جاتا تھا. یہاں تک کہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو چیخ کر کہا، ھذا ابن عمد البتین، یہ سب سے بڑے مرد میدان کا بیٹا ہے. ھذا ابن قتال العرب، یہ عربوں میں سب سے بہترین قتال کرنے والے کا بیٹا ہے. احملوا علیہ من کل جانب، اس پر ہر جانب سے حملہ کرو. فاتت 4000 ابلہ، 4000 تیر انداز امام کی جانب بڑھے. یہاں تک کہ لشکر یزید آپ کی اور خیمہ گاہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا. امام کبھی لشکر یزید پر حملہ کرتے تھے اور دوسری نگاہ سے خیمہ گاہ کو دیکھتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ لشکر یزید نے حملہ کیا اور امام کی نگاہوں سے خیمہ گاہ دور ہو گئی. جب وصاح بہم، امام نے لشکر کو پکارا اور کہا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، کنتم لا تخافون المعاد، تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں تو آزاد مرد بن کے جیو. وارجعوا الی انصابکم ان کنتم عربا، یہ عربوں کی ریت نہیں ہے کہ وہ خواتین پر حملہ کریں. یا اللہ. یہاں تک کہ شمر نے پوچھا ہے، فاطمہ کے بیٹے تمہاری کیا حاجت ہے؟ مولا نے کہا کہ تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، والنساء لیس علیہن جناح، علی کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے. پھر قصدہ القوم، لشکر سے ایک ٹکڑا نکلا، اس نے آگے بڑھ کر حسین پر حملہ کیا. واشتد القتال، گھمسان کا رن پڑ گیا. وقد اشتد به العطش، حسین پر پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی. آئے آئے آئے. ایک روایت ہے مقتل میں جو کم پڑھی جاتی ہے، شبیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ روایت ہے. حمل من نحو الفرات، امام نے فرات کی جانب حملہ کیا. 4000 گھوڑ سوار وہاں پر تھے، مولا کو دیکھ کر فرار ہو گئے. فکشفہم عن الماء، امام کے سامنے فرات کا پانی تھا. وافحم الفرس الماء، مولا نے اپنے ذوالجناح کو فرات میں اتارا. ذوالجناح نے پانی نہیں پیا. امام نے ذوالجناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انت عطشان وانا عطشان، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں. لیکن حسین اس وقت تک پانی نہ پیے گا جب تک کہ تو پانی نہ پی لے.
ذوالجناح نے اس گفتار کو سن کر اپنے منہ کو پانی سے ہٹایا، کأنہ فہم الکلام، جیسے وہ امام کا کلام سمجھ رہا تھا۔ مولا نے اپنے چلو میں پانی لیا، ذوالجناح کی طرف بڑھایا، لیکن لشکر یزید میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا، حسین اتلتذ بالماء وقد ہوتے کا حرمک، تم اپنے گھوڑے کو یہاں پانی پلا رہے ہو، وہاں تو حرم کی حرمت پامال ہو رہی ہے تمہارے۔ فرمى الماء، حسین نے پانی چھوڑ دیا، ولم یشرب، اور نہ ذوالجناح نے وہاں سے پانی پیا، اور حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیمہ گاہ کی طرف پہنچے، لشکر یزید وہاں سے بھاگا۔ اب میں میرے اپنے جملے یہاں پر میں کہوں گا، اے غازی عباس آپ ذرا آئیے گا، آپ کے مولا تنہا رہ گئے یہاں پر، فوجیں مقتل ابا عبداللہ الحسین جو کتاب میں لفظ بلفظ لکھا ہے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ فوجیں خیمہ گاہ سے جب دور ہو گئی نا، اب حسین وداع ثانی کے لیے 2 مرتبہ امام حسین نے وداع کیا ہے، پھر خیام میں پہنچے۔ مولا نے پھر اپنے اہل و عیال کو سلام کیا، دوسری مرتبہ اپنے خاندان سے وداع کیا، وَأَمَرَهُم بِالصَّبْرِ، انہیں صبر کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو اب بلاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ حَامِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے اور حمایت کرنے والا ہے۔ تعلقنا بِأَطْرَافِ، تو سیدانیہ حسین کی ابا کے اطراف کو پکڑ کے کھڑی ہو گئیں۔ حسین نے کچھ بچوں کو دیکھا، یا ان جو تکلیف سے کر رہے تھے، ایک بچی کو دیکھا جو درد کی شدت میں مبتلا، وطفلتن، ایک اور بچی تھی جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں ہم کسی محفوظ جگہ کیسے جائیں گے؟ وجہ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ حسین جب خیام میں تھے نا تو لعین خیموں میں تیر مار رہے تھے، اندر تیر خیموں میں آ کر گر رہے تھے۔ ایک بچی التش پکار رہی تھی، جبکہ عقیلہ بنی ہاشم بی بی زینب فإنها تبصر هذا وذاك، کبھی زینب ایک بچے کو دیکھتی تھی، کبھی بی بی زینب دوسرے بچے کو دیکھتی تھی، اور زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اللہ کے دین کی مضبوط رسی حسین خون میں غلطاں ہے، ومنار الشریع الی الخبوط، اور منار شریعت کی روشنی اب بجھنے والی ہے، امامت کا درد خشک ہونے والا ہے۔ والتفت الحسین الی ابنت سکینہ، حسین اپنی دختر سکینہ کی طرف متوجہ ہوئے جو بیویوں سے دور ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی، باقیتاً سکینہ رو رہی تھی، فوقف علیہا، حسین اپنی بیٹی کے پاس گئے، مصبرا و مصلیا، حسین نے کہا سکینہ بیٹی صبر کرنا، سکینہ کے لیے دعا کی، یہاں تک کہ خیام کے باہر عمر سعد کی آواز آئی، اہجموا علیہ ما دام مشغولا بنفسی وحرم، حسین پر حملہ کر دو خیمے میں، جب تک کہ وہ اپنے حرم سے گفتگو کر رہے ہیں نا اسی دوران حملہ کر دو۔ اگر حسین نے خیام سے باہر آ کر جنگ کی تو حسین پر تم قابو نہیں پا سکو گے۔ عزیزوں، اگر کوئی اپنے خانوادے کے ساتھ ہو تو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن روایت یہ ہے کہ ابھی حسین بچوں اور مستورات سے ودا ہو رہے تھے کہ سینکڑوں تیر چلے اور خیام کے اندر آ کے گرے، یہاں تک کہ مقتل میں بعض تیر مستورات کی اباؤں تک پہنچ گئے، بیویوں کی فریاد بلند ہوئی۔ اب حسین نے دیکھا جب تیر بیویوں کے لباس تک پہنچ چکے ہیں، وحمل علی قومہ کلیث الغضبان، حسین نے بھپرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا، جس پر حسین کی تلوار پڑتی وہ واصل جہنم ہو جاتا۔ اب تیر کی ایک اور بھوچاڑ آئی، حسین نے اپنے سینے اور گلے پر تیروں کو روکا، حسین تیروں کو روکتے ہوئے میدان کے مرکز پہ پہنچے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرتے جاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وقت شمر نے کہا، حسین فرات کو دیکھ رہے ہو؟ یا اللہ، کیسے ترجمہ کروں؟ حسین فرات کا ایک قطرہ بھی تم نہیں پاؤ گے؟ مجھے معاف فرمائیے گا، میری زبان اٹھ نہیں رہی، یہاں تک کہ تمہیں، بس میں اشارتاً یہاں تک کہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی حسین کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی، رماہ ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتہ، ابو الحطوف جوفی نے ایک تیر حسین کی پیشانی پر مارا، فنزعہ، حسین نے وہ تیر نکالا، وسالت الدماء علی وجہ، خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہنے لگا، وصاح بصوت عال، حسین نے بلند آواز سے پکارا، تم نے اہل بیت محمد کے ساتھ کیا کیا؟ لما ضعف عن القتال، جب کچھ قتال سے ضعف طاری ہوا، وقف علیہ یستریح، حسین کچھ ٹھہرے تاکہ استراحت کر سکیں، فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے پتھر مارا، امام حسین کے چہرے سے مزید خون بہا، مولا اب چہرے سے اپنا خون صاف کر رہے تھے، رماہ آخر بسہم، ایک اور شخص نے مزید تیر مارا، ثلاث شعاب، جو 3 بھال کا تیر تھا، امام کے قلب اثر پر وہ تیر لگا، امام نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ وہی فطرہ ہے جو 21 رمضان مولا علی نے وقت شہادت پڑھا۔ درمیان سے پڑھتا ہوں اب، کیونکہ اس میں واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت قریب تھی نا تو اولاد عقیل میں سے ایک بچہ نکلا، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے
تو ایک شقی آیا, اس نے اس بچے کو ایسا وار کیا کہ بچہ امام حسین کے سامنے شہید ہو گیا. پھر عبداللہ ابن حسن, امام حسن کے فرزند تھے, جب وہ پہنچے اور ایک شقی امام حسین پر تلوار چلا رہا تھا تو بچے نے اپنے ہاتھ آگے کیے. مقتل میں جملہ ہے کہ بچے کے دونوں ہاتھ اس کی جلد سے لٹک گئے. پھر حرملا کا ایک تیر چلا جو بچے پر لگا, وہ ایسا تیر تھا کہ بچہ امام حسین کے سینے سے پیوست ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس اب آخری کچھ منزلوں کو پڑھتا ہوں. اب امام حسین یا اللہ, حسین اب تنہا زمین پر پڑے ہوئے تھے. ان میں سے ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے کے ساتھ کہتا تھا آؤ مل کر مارو, آؤ حسین کو مارو, مل کر مارو. شمر چیخا ما وقوفکم, اب رکے ہوئے کیوں ہو, اب حسین میں بچا کیا ہے, جاؤ حسین کا کام تمام کر دو, ایک ساتھ حملہ کرو. عجیب جملہ ہے یہاں پر, ضربہ زرعا, زرعا نامی ایک شخص نے بائیں بازو پر تلوار ماری امام کے. ورماہ آخر اللہ عاتقی, ایک ملعون نے شانے پر تلوار ماری. وطعنہ سنان فی ترقوتی, سنان نے مولا کی ہسلی کی ہڈی پر وار کیا. پھر سینے کے نیچے ایک اور نے تلوار ماری. ثم رباہ بسہمن, ایک ملعون نے ایک اور تیر مارا. وطعنہ آخر, پھر ایک نے نیزے کا وار کیا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام تنہا تھے. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے, مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے, بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے, بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے. گرد زہرا ولی گریہ کو نہ پھرتے ہیں, گل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. اب امام حسین میں سر اٹھانے کی ہمت نہ بچی تھی. آنکھیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا, فرمایا صبرن علی قضاء, ایک حسین تیری قضا پر راضی ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یا غیاث المستغیثین, اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے, احکم بینی و بینہم, میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے. وانت خیر الحاکمین, تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب ذوالجناح حسین کے گرد چکر لگانے لگا. یتلطخ بزمی ناصیتہ بدمی, اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا. عمر سعد نے کہا دونکم الفرس, دیکھو ذوالجناح کو کچھ نہ کہو, یہ رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا. علمان العبید, جو رسول اللہ کا نواسا تھا وہ زخموں سے چور تھا. یا اللہ. حسین کا ذوالجناح حسین کی طرف آگے بڑھا. یشمہ, وہ حسین کی خوشبو کو سونگتا جاتا تھا. ویسحل, اور ہنہناتا ہوا خیام کی طرف پہنچا. امام باقر فرماتے ہیں ذوالجناح شکایت کر رہا تھا خدا سے کہ اس امت نے تیرے نبی کے نواسے کو مار دیا ہے. مستورات نے ذوالجناح کو دیکھا, بس اس پہ بات ختم کرتا ہوں. مستورات نے ذوالجناح کو دیکھا کہ اس کی زین کٹ چکی ہے تو خیام سے باہر نکل آئیں. ناشرات شعور, بال بکھرائے ہوئے تھے. علی الخدود لاتماتن, اپنے چہرے پر تماچے مارتے جاتی تھیں اور چیخ کر بین کرتی جاتی تھی. سیدانیاں, اللہ اکبر, جو انہیں عزت دینے والا مولا تھا وہ مار دیا گیا تھا. یہ مقتل میں جملہ ہے. اب توہین اور اسارت کی منزل آ چکی تھی. بی بی زینب نے فرمایا واہ علیہ واہ جعفرہ, اے بابا علی, اے چچا جعفر, ہذا حسین بلا, یہ آپ کا حسین صحرائے کربلا میں زخموں سے چور ہے. کاش آسمان زمین پر گر جاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. عمر سعد قریب آیا. حسین اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. بی بی زینب نے عمر سعد سے کہا حسین قتل ہو رہے, تو تماشا دیکھ رہا ہے. پھر لشکر کی طرف دیکھ کر بولی اما فیکم مسلم, کیا تم نے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کسی نے بی بی زینب کا جواب نہیں دیا. عمر سعد نے اپنے فوجیوں سے کہا گھوڑے سے اتر کر حسین کو قتل کر دو. شمر بہت, اب مجھے معاف کیجئے گا سخت جملہ ہے, شمر قریب آیا. وَرَفَضَ بِرِجْلِهِ, اس نے پیر سے ٹھوکر مار کر حسین کو سیدھا کیا. وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ, اور حسین کی داڑھی کو کھینچ لیا. لَقَدْ سَكَنَتْ حَوَاسُكَ, حسین کی سانسیں رکنے لگی تھی. وَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ, حسین پر ضربتیں پڑ رہی تھی. اب یہاں قوم کے ایک بزرگ عالم سے میں نے سنا ہے, انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے, ضبط نہ کر پائے. حضرت آدم بلند ہو گئے, پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا. حضرت نوح بلند ہوئے, پروردگار حسین سے وہ ہو رہا نہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ ابراہیم اور موسیٰ اٹھے, سرکار ختمی مرتبہ بلند ہوئے, پروردگار میرا نواسا سے وہ ہو رہا نہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ امیر المومنین بلند ہوئے, مشکل کشا کہنا, پروردگار میرے سامنے حسین مارا جا رہا ہے. عزیز و آخری جملہ یا حسین کہہ کر رونا. حسین کی آواز آئی, اماں اماں, سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اماں, تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. اماں,
حسین تھا نا، اما کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. شاید یہی وجہ ہے. اصل واقعہ تو امام حسین جانتے ہیں، لیکن جو زیارت ناحیہ میں لقد سکنت حواسک، امام نے اپنی سانسیں روک لی تھیں اور دست و پا امام نے روک لیے تھے. جب جسے ذبح کیا جائے وہ تو تڑپتا ہے نا زیادہ. کیوں؟ امام حسین پر بہت ساکن تھے، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتا چلے نا یہ ماں کو تڑپ رہا ہے. امام جانتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا کی گود میں میرا سر قلم ہوگا، سیدہ ضبط نہ کر پائے گی. حسین نے دست و پا ساکن کر لیے. صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين